السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول مہرام بائی مریم مظفر کی یہ 9ویں قسط ہے۔ احمد جہاں زیب اور زباب عروج کی شادی کو 1 ہفتہ 3 دن رہ گئے تھے۔ انکار، ڈینائل، غم کا پہلا مرحلہ۔ انسان ہر دن کسی نئی چیز کا انکشاف کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک انکشاف آج مہرام ہمایوں نے بھی کیا تھا کہ اس کے چہرے پہ لٹکا چھت سے جھولتا پنکھا کس قدر گندا تھا، کیا کبھی کسی نے اسے صاف بھی کیا ہوگا؟ وہ بستر پہ چت لیٹی منہ پنکھے کی طرف کیے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے کمزوری کے باعث بے ہوش ہونے کی وجہ سے اسے ڈرپ لگی تھی۔ ڈاکٹر ابھی بھی باہر تھے اور یقیناً مہرالنساء اور اس کی ماں سے کچھ ایسے الفاظ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کی بیٹی کی ڈائٹ بالکل اچھی نہیں، یوں ہی چلتا رہا تو ان کی صحت کبھی نارمل نہیں ہو پائے گی۔ اب تو اسے ڈاکٹرز کے جملے بھی رٹ چکے تھے۔ جلدی آنکھیں بند کی تو ایک آنسو ٹوٹ کر گال پہ لڑکتا ہوا بالوں میں جذب ہو گیا۔ کل رات سے اس کی یہ حالت تھی، منہ پہ کفل لگا تھا اور بدن بخار میں پھنک رہا تھا۔ مہرالنساء کی بہت محنت کرنے کے باوجود بھی اس نے صرف صبح ایک گلاس دودھ پیا تھا، جو کہ آدھے گھنٹے بعد الٹی کی صورت باہر اگل دیا۔ وہ جانتی تھی دانی اس کے لیے پریشان ہے۔ اس کی ماں شاید فکر مند ہو یا نہ ہو، مگر مہرالنساء اپنی بیماری پس پشت ڈال کر ہر آدھے گھنٹے بعد اس کے کمرے میں آتی، کچھ باتیں کرتی، احساس کرنے والی نظروں سے دیکھتی اور چلی جاتی۔ بچوں میں انہیں سب سے زیادہ اسی سے پیار تھا جو شکل و صورت میں ان کے جیسے تھی، مگر سوچ اور نظریے میں اپنے باپ کا عکس تھی۔ ہاتھوں کو پیٹ پہ رکھے وہ ابھی بھی الٹی لیٹی تھی، ٹانگیں پلنگ سے نیچے لٹک رہی تھیں اور ساکت بے تاثر نگاہیں چھت پہ مرکوز تھیں۔ اس پنکھے کو صاف کیسے کریں گے؟ زندگی میں اس پنکھے کی صفائی سے زیادہ کچھ اہم نہ تھا۔ شاید بخار اس کے سر پہ چڑھ چکا تھا۔ ڈرپ لگے ہاتھ کو اٹھا کر اس نے نظروں کے سامنے کیا تو چہرے پہ ایک سایہ سا بنا۔ ہاتھ نے کھڑکی سے آتی دھوپ کا راستہ روک دیا۔ ڈاکٹر شاید اب جا چکے تھے، مگر اسے کیا پرواہ، وہ تو اتنی مرتبہ بے ہوش ہو چکی تھی کہ اب اس نے گنتی بھی چھوڑ دی تھی۔ ہاتھ کو واپس رکھتی اس نے گردن پھیر کر ساتھ موجود اپنے فون کی سیاہ اسکرین کو دیکھا۔ ابھی تک کوئی جواب، کوئی کال، کوئی میسج، کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ پر امید تھی کہ احمد ضرور اسے کال کرے گا، بولے گا کہ تم نے جو سنا وہ سب ایک مذاق تھا، میں بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر اس نے نہ تو کوئی کال کی نہ کوئی میسج۔ ڈینائل کے مرحلہ میں انسان ہر منفی آواز، سوچ، خیال، بلکہ ہر وہ چیز جو اس کا خوف ہو، اس سے کان لپیٹ لیتا ہے۔ وہ اپنی فینٹیسی کو تباہ نہیں کر پاتا۔ ہر شے پہ غلط فہمی کا لیبل لگاتا ہوا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ احمد کی طرف سے خاموشی تھی اور مہرام کی طرف وہاں خدشات کا ڈھیر تھا۔ شک کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، وہی ہے اصل مجرم، وہ اس وقت سے تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا، وہ تمہارا دوست تھوڑی تھا۔ مگر وہ اپنے شک کو سلا رہی تھی، جیسے سب سلا دیتے ہیں جنہیں رشتوں کے کھو دینے کا ڈر ہو، جنہیں انسانوں کا ڈر ہو۔ کیا شک اپنی بنیادیں مضبوط کرے گا یا اس کی فینٹیسی سچ ثابت ہو جائے گی؟ موبائل اٹھا کر اب اس نے ہاتھ میں پکڑا، چہرے کا عکس سیاہ اسکرین پہ ابھرا۔ سیاہ عام سی بڑی آنکھیں اور بے تحاشا لمبی مگر کمزور پلکیں، پانی کی کمی کے باعث سوکھے ہوئے ہونٹ اور پیلے چہرے پہ واضح فریکلز۔ ابھی بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ دل دلاسے دے دے کر تھک چکا تھا۔ اس نے فون سائڈ پہ پھینکا اور ٹانگوں کو سینے سے لگاتے ہوئے چہرہ ان میں چھپا لیا۔ رات سے رونے کا جو سلسلہ جاری تھا وہ اب دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ میں تم پر سب سے زیادہ اعتبار کیا اور تم نے میرے اعتبار کی قدر نہیں کی۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ چلتی ٹریفک اور بے ہنگم شور کو چھوڑ کر ہم ساتھ موجود شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں آتے ہیں۔ کھانوں کی خوشبوئیں عروج پر تھیں اور ایک دوسرے میں گھل کر عجیب سی ہبس پیدا کر رہی تھیں۔ اسی فوڈ کورٹ میں ایک گوشے میں واقع کیفے میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ لکڑی کے فرش اور بھوری روشنیوں کے نیچے ویٹرز آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ لوگوں کی باتیں، کیفے کے آرڈرز اور درمیان میں ہلکی آواز میں چلتا میوزک پورے کیفے میں ہلچل سی تھی۔ وہ دونوں شیشے کے پاس بیٹھے تھے جہاں سے باہر کا سارا فوڈ کورٹ نظر آ رہا تھا، مگر ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے نہ آواز باہر جا رہی تھی نہ اندر آ رہی تھی۔ یہ لو، گھنگریالے بالوں والی لڑکی اے سی کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا سفید گالوں والا لڑکا قدرے اندھیرے میں لگتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لڑکے نے فائل کھولتے ہوئے اکڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر کل رات سے جگن مسلسل اسے کالز اور میسیجز کر کر کے تنگ کر رہی تھی۔ نمبر تک بلاک کر کے اس نے دیکھ لیا تھا، مگر پھر وہ یوشے کے ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آ کے اسے اکسانے لگی۔ میرے پاس تمہارے باپ کی موت کے متعلق ایک پکا ثبوت ہے۔ چاروں نہ چار اس نے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ آ گیا۔ یوشے جیسے جیسے فائل کے صفحے آگے بڑھا رہا تھا، اس کا ماتھا مزید شکن آلود ہو رہا تھا۔ لب سختی سے ایک پتلی لکیر بن گئے تھے اور بھویں آنکھوں سے چپک گئی تھیں۔ اسی دوران بیٹر جگن کا آرڈر بھی لے آیا تھا، چاکلیٹ فلیورڈ ملک شیک اور ساتھ 2 ونیلا گلیزڈ ڈونٹس۔ یوشے گنجوس نے البتہ کچھ نہیں منگوایا تھا، بقول اس کے کیفے سے زیادہ تو اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ اپنے ملک شیک کا گھونٹ بھرتے وہ پرمسرت اور شوخ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔
آج اس کے گھنگریالے بال جوڑے میں بند تھے مگر لٹیں چہرے اور گردن پہ جھول رہی تھیں۔ سفید رنگ کی ملگجی سی ٹی شرٹ کے ساتھ ہلکے نارنجی رنگ کا کھلا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں یوشے نے پیلے رنگ کی پولو شرٹ پہن رکھی تھی۔ گالوں پر دانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور اب وہ حقیقتاً بھدے لگ رہے تھے۔ کچھ تو پھٹ بھی چکے تھے۔ کیفے میں اچانک ہی کافی بینس کی خوشبو بڑھ گئی۔ فائل کو دیکھتے یوشے کے ہاتھ تھم گئے جب جگن نے ہاتھ بڑھا کر فائل تھوڑی سی اپنی طرف کھسکائی اور 2 صفحات پیچھے گئی۔ مرنے سے پہلے تمہارے ابا کی دوائی چینج ہوئی تھی نا؟ پروفیشنل لہجے سے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، میرے اپنے ابا سے کوئی خاص تعلقات نہیں تھے، سخت روکھے لہجے میں کہا گیا تو ایک لمحے کو جگن ٹھٹک گئی۔ ہاں، ایٹیٹیوڈ۔ آئی برو چکاتی ہوئی اس نے دل ہی دل میں کہا اور پیچھے ہوتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اب وہ آہستہ سے اپنے ملک شیک میں اسٹرا گھما رہی تھی اور یوشے کو چپتی مگر دلچسپ نظروں سے دیکھے گئی۔ یوشے کو آج واقعتاً جگن پر بے تحاشا غصہ تھا۔ ڈر اور خوف جو اسے جگن سے محسوس ہوتا تھا وہ سب آج کہیں بہت اندر بیٹھ گیا تھا۔ انداز اطلاع دینے والا تھا۔ ڈاکٹر نے منیر انکل کی دوائی کی صرف ایک گولی رکھی تھی۔ تو چڑھتے ہوئے لہجے میں کہا، جگن بہت ضبط کری تھی ورنہ ابھی تک وہ اپنے ڈونٹس اس کے منہ پہ مار چکی ہوتی۔ تو یہ کہ موت کے وقت ڈاکٹرز نے ان کی آٹوپسی کی تھی جس میں سے ان کے معدے میں سے ایک نہیں 7 گولیاں ملی ہیں۔ جگن کے انکشاف پر بھی اس کے غصے میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی اور بے فکری سے کہا، اس کا ہر انداز آج جگن تاثیر کو سلگا رہا تھا مگر اسے برداشت کرنا تھا۔ اپنے بدلے کو وہ یوشے کی موجودگی کے بغیر مکمل نہیں کر سکتی تھی۔ گہری سانس لیتی وہ آگے ہوئی اور میز پہ کوہنیاں ٹکا دیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ عجیب ہے؟ کیفے کے شور کے باعث شاید ہی ان کی آواز کسی دوسرے تک جا رہی تھی۔ کہاں ایک گولی کہاں 7 گولیاں؟ چلو 2، اگر غلطی سے لے لے بندہ تو وہ 2 ہوں گی یا زیادہ سے زیادہ 3، مگر 7؟ ہاں کچھ غلط ہے۔ آخر میں اس نے اپنے ڈونٹ کا بائٹ لیا تو ونیلا گلیز اس کے منہ کی ارد گرد لگی۔ آپ جو بھی کہہ لے جگن، میرے باپ کو قتل ذباب آپ ہی نے نہیں کیا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا اور اپنی لال ہوتی آنکھیں جگن پہ ٹکا دیں۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس کھڑی تھی جب اس نے جگن کا ساتھ دینے کا سوچا تھا۔ آج اسی کے ساتھ وجہ سے اسے ہر رات روتی ہوئی گزرتی تھی۔ اب تو میں نے تمہاری بہن کے قاتلہ ہونے پر بھی بات نہیں کی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ موت اتنی سیدھی سادھی نہیں ہوئی جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ یوشی کی آنکھوں میں الجھن اور بے یقینی اتری۔ صحیح جگہ وار کیا جگن۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ قدرتی موت نہیں بلکہ ایک پلانڈ مرڈر ہے، جگن نے آرام سے کہا اور اپنے گلاس میں سے آخری گھونٹ پڑا تو شڑکی آواز آئی۔ آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یوشی جیسے خود الجھ گیا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے یہ قتل نہ ہو بلکہ خودکشی ہو۔ خودکشی کے پیچھے کوئی موٹو بھی ہوتا ہے، جگن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تمہارے والد گرامی، اس نے گرامی کہنا تھا، کے پاس اگر کوئی موٹو نہیں، یوشے ابھی بھی سوچ میں ڈوبا تھا۔ اور ویسے بھی میں نے ساری مرڈر مسٹریز دیکھ رکھی ہیں، یہ پکا ایک مرڈر ہے۔ ڈونٹ سے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ اس نے بمشکل کہا۔ یوشے کی لال آنکھیں اب قدرے بہتر ہو رہی تھیں۔ جن شعلہ برساتی نظروں سے وہ کچھ دیر پہلے جگن کو نواز رہا تھا وہ اب نگاہیں زمین پہ مرکوز کچھ سوچ رہی تھیں۔ جگن کو اپنا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک پرسکون مگر فاتحانہ سانس خارج کرتے ہوئے اس نے پیچھے ٹیک لگا لی۔ وہ ذائقہ خیز نظر سے یوشے منیر کو دیکھا اور اپنے ڈونٹ کا ایک اور نوالا لیا۔ ونیلا گلیز دوبارہ چہرے پر لگی تو اس نے بڑا سا منہ بناتے ہوئے اسے صاف کیا۔ یہ تو طے تھا آئندہ اس نے اس کیفے میں نہیں آنا، ان کا ڈونٹ بالکل بھی مزے کا نہیں تھا۔ اینگر، غم کا دوسرا مرحلہ، غصہ۔ دن ڈھلے کے شام میں تبدیل ہو رہا تھا۔ سورج ابھی غروب ہونے کے بیچ میں تھا، اس لیے دھوپ میں کمی آ گئی تھی مگر وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکیوں پہ پردے گرائے ہوئے تھے۔ دھوپ کا سایہ سا اندر کو آ رہا تھا اور تمام نفوس پر چھایا ہوا تھا۔ النساء خاور جو لیپ ٹاپ کھولے غالباً کوئی آرٹیکل پڑھنے میں مصروف تھیں، ان پر بھی دھوپ کا آدھا سا سایہ بنا تھا۔ ان کا کندھا پہلے سے بہت بہتر تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ صرف وقتی طور پہ پٹھوں کے سخت ہونے کی وجہ سے مفلوج ہوا تھا، دوائی میں پابندی اور مالش سے وہ واپس پہلی جیسی حالت میں آ سکتا تھا۔ النساء سے تھوڑی ہی دور صوفے پر قرۃ العین بیٹھی تھیں۔ کھڑکیوں سے آتی دھوپ پوری کی پوری ان پر گر رہی تھی اور ان کے بھورے کمزور بال چمک رہے تھے۔ سامنے میز پہ ان کا سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں سے وہ گرمیوں کے کپڑے نکال رہی تھیں۔ ان دونوں سے پیچھے کچن میں قرۃ العین کی نرس کم کیئر ٹیکر کھڑی ان کے قہوے کے لیے پانی ابال رہی تھی۔ وہ دھوپ کے راستے سے دور تھی۔ لاؤنج میں ایک پرسکون سی خاموشی تھی جس میں وہ تینوں عورتیں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھیں۔ دفتن کچن کی دائیں جانب موجود کمرے کا سفید دروازہ کھلا اور سفید چکن آلود لباس پہنے مہرام نکلی۔ اس کا حلیہ کسی مریضہ سے کم نہ تھا۔ بال ہاف کیچر میں بند تھے اور سفید رنگ پیلا پڑ کے کسی یرکان کے پیشنٹ جیسا بن گیا تھا۔
کسی نے بھی اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا اور نہ ہی اس نے کسی پر دھیان دیا، بس خاموشی سے اوپن کچن میں آئی، شیلف پر سے پانی کا گلاس اٹھایا، اسے آدھا بھرا اور ایک گھونٹ پیا اور باقی سنک میں بہا دیا۔ یہ ساری کارروائی میں ساتھ کھڑی مانو کیئر ٹیکر نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ منہ پونچھتے ہوئے وہ فریج کے دروازے تک آئی اور ہمیشہ کی طرح نیچے موجود سٹوریج کا کمپارٹمنٹ کھولا۔ اس وقت اسے اپنی کمفرٹ ڈرنک کی طلب تھی، جس کا پورا ایک پیک اس نے وہاں رکھا ہوا تھا۔ بے فکری سے سٹوریج کا کمپارٹمنٹ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ درمیان میں رک گیا، آنکھوں میں اچانک یہ الجھن آئی اور پھر وہ الجھن غصے میں بدل گئی۔ میری سٹنگ کہاں گئی؟ تقریباً چیختے ہوئے اس نے کہا۔ مانو نے اسے ڈرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وہ تو اس سے مخاطب بھی نہیں تھی۔ مہرام مریضہ کی توپوں کا رخ لاؤنج میں بیٹھی اپنی ماں اور نانی پر تھا۔ میں پرسوں سٹنگ کا 12 والا پیک لائی تھی، 4 میں نے پی تھی، باقی کہاں گئی؟ ان دونوں کے سر پر پہنچتے ہوئے اس نے بدتمیزی سے پوچھا۔ جہاں مہرالنساء اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، وہیں دوسری طرف قرۃالعین ایک دم پرسکون تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے آپ کی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ فریش فروٹس کھانے چاہیے، اور جہاں تک میرا اندازہ سٹنگ میں دور دور تک فروٹس تو کیا ان کے چھلکے بھی استعمال نہیں ہوتے ہوں گے، سو میں نے نکال کر پھینک دی۔ مہرام کی سٹنگ آبسیشن سے سبھی واقف تھے، مگر وہ اس حد تک اس بات پہ بفر جائے گی یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ کس سے پوچھ کر؟ غصے سے اس کا زرد چہرہ لال ہو چکا تھا، ماتھے کی رگیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ مہرالنساء نے آج تک کبھی اپنی نواسی کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا، اسے غصہ ویسے ہی کم آتا تھا۔ خود سے، سکون سے کہتے ہوئے قرۃالعین نے اپنے سوٹ کیس کو بند کیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کو یہ یاد ہے یا نہیں، مگر بابا نے یہ اپارٹمنٹ میرے نام کیا ہوا ہے، تو اس میں ہر چیز میری ہے، یہاں تک کہ فریج بھی، اور آپ میری اجازت کے بغیر کچھ کیسے نکال سکتی ہیں؟ ہاں، چیلنج کرنے والے انداز میں اس نے تیز تیز کہا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے، مگر یہ وہ نہیں بول رہی تھی، یہ اس کے اندر دبا غصہ بول رہا تھا۔ اس کا اعتماد جو ڈیمیج ہوا تھا وہ چیخ رہا تھا، وہ کسی اور کا غصہ کسی اور پہ نکال رہی تھی۔ مہرام، ساری کارروائی میں مہرالنساء پہلی مرتبہ بولی۔ مہر نے ایک غصہ بھری نگاہ اپنی دانی پر ڈالی، جن کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے پوچھ رہی ہوں، یہ واقعی میں تم ہو؟ اس بات کا سوال تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا یہ واقعی وہ تھی یا اس کی کوئی اور سائڈ۔ پھولے تنفس کے ساتھ وہ کچھ سیکنڈ وہاں کھڑی رہی، پھر قرۃالعین پر آخری نگاہ ڈالی اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ سب ایک جیسے ہیں، آپ سب ملے ہوئے ہیں، آپ سب جھوٹے ہیں، آپ سب۔ اور اس سے آگے وہ بول نہیں پائی۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی اپنے پیچھے بند کیا، آنسو پلتی ہوئی آنکھوں سے باہر آئے اور چہرے پہ بہنے لگے۔ سیکنڈز کا کھیل ختم، اور اس کا چہرہ جو زرد سے لال ہوا تھا اب لال سے سفید ہوا بھیگ چکا تھا۔ اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا، اس کا یوں بیمار ہو جانا، مہرالنساء کو اسے ٹوکنا، اس کی ماں کا سٹنگ کو پھینکنا، وہ گندا پنکھا، بند کمرہ، سب کچھ۔ ڈریسنگ ٹیبل کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے اندر سے نیند کی گولیاں نکالی اور بغیر پانی کے دوا پھانک لی۔ آنسو ابھی بھی تھمے نہیں تھے، نہ جانے اسے کس بات پہ زیادہ غصہ تھا، بازل کا اس کے دوست کو ہرٹ کرنا جس کی وجہ سے اس نے وہ قدم اٹھایا ہوگا، یا احمد کا اسے اندھیرے میں رکھنا، یا پھر اس کا ابھی تک اپنی بات کی جسٹیفیکیشن نہ دینا۔ وہ غم کے دوسرے مرحلے میں تھی، بات بات پہ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اپنا عکس آئینہ میں دیکھتی تو اس پہ غصہ آ جاتا، سر پہ جھولتے پنکھے کی طرف نگاہ پڑتی تو اسے توڑنے کا دل کرتا، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے اسے کسی کا قتل کرنے کو دل چاہتا۔ اس سٹیج پہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار حد سے زیادہ تلخ الفاظ میں کرنا اور چھوٹے مسئلوں کو بات کا پتنگڑ بنا کر پیش کرنا، یہ ہر انسان کرتا تھا، فرق صرف اس لہجے اور انداز کو ہوتا جس سے وہ اپنی تلخی کا اظہار کرتا۔ مہرام نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور اس کی اسکرین روشن کی۔ ایک دن ہونے والا تھا اور اس کی طرف سے ابھی تک خاموشی تھی کیوں؟ اسے اب فون پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ پوری قوت سے اٹھا کے اس نے فون بیڈ پہ پھینکا۔ آج تو وہ بھی نہیں تھا جو اس کے غصے کے ہر پہلو سے واقف تھا اور اسے کم کرنا بھی جانتا تھا، وہ تو شاید اب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ روتے ہوئے وہ بیڈ پر ڈھہنے والے انداز میں لیٹ گئی، تکیے کے اندر منہ کیے اس کے رونے کی آواز تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ان نیند کی گولیوں کا اثر ہو جانا تھا اور اس وقت اسے ایک لمبی گہری نیند ہی پاگل ہونے سے بچا سکتی تھی۔ شام ختم ہو کر رات میں تبدیل ہو چکی تھی اور ایک مکمل دن اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا، مگر یوشے منیر کے لیے نہیں۔ اس کی رات آج جاگ کر ہی گزرنی تھی، مگر یہ صرف آج نہیں، پچھلی کئی راتوں سے ایسا ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹے کٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا پوری رات جاگتا رہتا، کمرے کی تمام بتیاں جلتی رہتیں اور اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی رہتیں۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو نکلتے رہتے، مگر آج نہ وہ لیٹا تھا اور نہ ہی رو رہا تھا۔ ہاں، کمرہ آج بھی مکمل طور پہ روشن تھا۔ جوش منیر مہرالنساء ولا میں واقع اپنے کمرے میں رات کے 11 بجے تمام بتیاں جلائے ٹہل رہا تھا۔ یہ حیرت نہیں، بہت زیادہ حیرت کی بات تھی۔ وہ جس کے لیے اپنی آنکھیں 9 بجے کے بعد کھلے رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، وہ آج رات کے 11 بجے تک فکر مندی سے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ یہ فکر مندی نہ اسے سکون سے بیٹھنے دے رہی تھی نہ سونے۔ جگن کی باتوں نے اسے الجھا کے رکھ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ منیر نے خودکشی نہیں، اس کا قتل ہوا ہے۔
اس نے اس مرتبہ ذباب کا نام نہیں لیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اب اسے قاتلہ تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اس کے نزدیک ابھی بھی سب سے بڑی مجرم ذباب تھی۔ یوشے نے اپنی باپ کی موت کے دن کو یادداشت میں دہرانے کی کوشش کی۔ کیا واقعی میں تمام ثبوت اس کی بہن کے خلاف جا رہے تھے؟ اسے یاد آیا اپنے باپ کی موت سے ایک دن پہلے اس کا 10ویں کا آخری امتحان تھا، جسے دینے کے بعد وہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گیا تھا۔ تقریباً مغرب کے وقت وہ گھر لوٹا اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اس نے ذباب کو پکڑ کر اپنی دن بھر کی روداد سنائی۔ وہ جتنی خوشی سے سنا رہا تھا وہ اتنی ہی بیزاریت سے سب سن رہی تھی، یا پھر شاید سن بھی نہیں رہی تھی۔ درمیان میں ہی اسے ڈانٹ کر اٹھ گئیں۔ میں پہلے بہت زیادہ پریشان ہوں یوش، مجھے مزید پریشان مت کرو۔ یوشی کو ہمیشہ سے اس کے رویے پہ جسٹیفیکیشن دینے کی عادت تھی، سو اس نے اس دن بھی یہی کہا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ ابا کی وجہ سے ٹینس ہیں۔ میں بھی سوچے سمجھے بغیر بول دیتا ہوں۔ یہ اب وہ فطرتی طور پہ کرتا تھا یا اپنی خود غرضی تھی کہ رشتے کو بچا سکے، اس بارے میں اس نے زیادہ سوچا نہیں۔ اس واقعے کے بعد جو دوسری بات اسے یاد آئی وہ بس یہی تھی کہ شاید رات کے 12 بجے ان کے گھر میں اچانک ہی شور سمجھ گیا۔ وہ جو سو رہا تھا اسے ذباب نے آ کر جگایا تھا، اور جو اگلے الفاظ اس نے کہے تھے وہ یوشے منیر کو ہضم کرنے کے کئی لمحات لگ گئے تھے۔ یوشے، بابا بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یادوں کا تسلسل ٹوٹا تو وہ ٹہلتا ٹہلتا رک گیا اور قریب پڑے بیڈ کے کونے پہ ٹک گیا۔ وہ ایک قدرتی موت تھی یا پھر قتل، خودکشی؟ یہ سب سوالات کہاں سے بیچ میں آ گئے تھے؟ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ تھک چکا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ آج کی رات کم از کم ماتم کرتے ہوئے نہیں بلکہ بے سکونی میں گزرے گی، فیصلہ کرنے کی بے سکونی۔ احمد جہاں زیب اور ذباب عروج کی شادی کو 1 ہفتہ 2 دن رہ گئے تھے۔ آج جون کی کام سی صبح اس اپارٹمنٹ پہ بھی اتری تھی۔ تمام نفوس ابھی بھی اونگ رہے تھے، اسی لیے لاؤنج اور کچن خالی تھا۔ اسی طرح چلتے ہوئے اس سفید دروازے کو پار کرو تو تمہیں 2 سر چادر سے ڈھکی ہوئی نظر آئیں گے، ایک سیاہ بالوں والا اور دوسرا گھنگریالے بالوں سے بھرپور۔ دونوں ہی گہری نیند میں تھے جب گھنگریالے بالوں والے سر کے قریب سائڈ ٹیبل پر موجود اس کا فون بجنے لگا۔ آواز سے تنگ آتی ہوئی اس نے سفید چادر سے اپنا بھورا لمبا ہاتھ باہر نکالا اور کال کاٹ دی۔ جو بھی تھا، جگن کے لیے فی الحال اپنی نیند اہم تھی۔ آخر کو وہ بھی مہرام کی بہن تھی، اپنی نیند سے زیادہ اسے بھی کچھ عزیز نہ تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ نیند کی آغوش میں جانے والی تھی جب وہ دوبارہ بجنے لگا۔ اس بار اسے غصہ آیا تھا اور جھپٹنے والے انداز میں اس نے فون اٹھایا اور کال کاٹ دی۔ فون اب کے اس نے اپنے پاس سرہانے پر غلطی سے رکھ دیا۔ 1 منٹ گزرا اور کال تیسری بار آنے لگی۔ جگن تو جگن، اب مہرام نے بھی تنگ آتے ہوئے ہلکی سی کروٹ بدلی۔ غصے سے جگن تاثیر نے اپنا بجتا ہوا فون اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی دوسری طرف سے والے شخص خود ہی بول پڑا، میں تیار ہوں۔ 3 لفظ بس۔ کچی نیند سے جاگی جگن نے الجھ کر فون کو دیکھا۔ کس چیز کے لیے شادی؟ جگن؟ دوسری طرف کسی نے اس کا نام لیا تو اس نے آنکھوں کے سامنے موبائل کی اسکرین کی۔ کالر آئی ڈی پہ سنڈریلا لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نہ سمجھی سے فون کو دیکھا، آنکھیں چپکائیں اور پھر کالر آئی ڈی دیکھی۔ دماغ ابھی بھی خالی تھا۔ جگن، آپ سن بھی رہی ہیں؟ فون کے اندر سے کسی کی حیران مگر افسردہ آواز آئی۔ میں یوشے۔ وہ ابھی بھی ویسی ہی لیٹی تھی، کوہنی کے بل منہ پہ چادر کرتے، البتہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ دوسری طرف کوئی غمناک عاشق نہیں، بس ایک غمناک بھائی تھا۔ ہاں بولو، جمائی روکتی ہوئی اس نے سوال کیا۔ کیا چوہا واقعی میں جال میں پھنس چکا ہے؟ اسے کیا فی الحال وہ آدھی نیند میں تھی؟ میں تیار ہوں۔ گہری سانس لی گئی۔ میں زبا باپی کے خلاف FIR، رک کر کہا، کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اب لگا تھا جھٹکا۔ آنکھوں کو ملتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یا تو اس کے کانوں نے سننے میں غلطی کر دی تھی یا پھر اس دیوداس بھائی کا پیار ہی بس اتنا تھا۔ وہ فوراً سیدھا ہوئی۔ کیا کہا؟ بے یقینی سے سوال کیا۔ وہی جو آپ نے سنا ہے، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ جگن تاثیر کا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ یوشے منیر کو تھینک یو بولنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر پھر خیال آیا تھینک یو کس بات کا؟ وہ تو جگن کے بنائے ہوئے منصوبے میں بس ایک مہرہ ہے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ ضرور پہلے اپنی بہن کے بارے میں معلومات اکٹھی کرواتا، مگر یہاں بات یوشے منیر کی ہو رہی تھی، جو کانوں کا کچا اور جذباتی سا بندہ تھا۔ پوری رات بیچارے نے اپنی بے بسی پہ اشک بہائے ہوں گے۔ بند ہوئے فون کو پہلو میں گرایا اور چھت کی طرف نظریں کی۔ گاڈ جی، اس دنیا میں مزید اب کوئی اور جگن مت اتاریے گا۔ پاؤں میں سلیپرز پہنتی وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ 2 منٹ پہلے وہ کس طرح نیند کے لیے ترس رہی تھی۔ شیطانی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ واش روم کا دروازہ پار کر رہی تھی۔ پیچھے سوتی مہرام مریضہ اپنی بہن کو زندگی میں ہونے والی ہلچل سے بالکل نا واقف سونے کے مزے لے رہی تھی۔ سودے بازی، بارگیننگ، غم کا تیسرا مرحلہ۔ اسلام آباد میں واقع اس اپارٹمنٹ میں اندھیرا تھا۔ باہر کی تپتی دھوپ کے مقابلے میں اندر پردے ہر جگہ گرے ہوئے تھے۔
लाउंज में ना वो रोशनी थी और ना किचन में खाने की खुशबू, सन्नाटा सा फैला था। उसी तरह चलते आओ तो किचन के साथ मलिका कमरे का दरवाज़ा अध खुला था। वहाँ भी पर्दे गिराए हुए थे और ख्वाबीदा सा माहौल बना था। बिस्तर पे चादर अभी भी खुली थी। बेड के साथ टेक लगाए वो ज़मीन पे बैठी थी और कमरे का हुलिया बिखरा हुआ था। उसका बुखार अब की कदरे कम था, मगर उठकर कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। हर 5 मिनट बाद वो खुद से कहती, अब उठकर कुछ प्रोडक्टिव करती हूँ, मगर हर 5 मिनट बाद वो वहाँ से उठने की बजाय दोबारा किसी दूसरी पोजीशन में लेट जाती। फ़ोन उठाकर बेवजह ही स्क्रॉल करती रहती। वो मातम नहीं कर रही थी, बस इंतज़ार कर रही थी कि एक बार उसे सब मालूम हो जाए, क्या सच है, क्या झूठ। महराम हुमायूं एक ऐसे मकाम पे खड़ी थी जहाँ पीछे भी उलझन थी और आगे भी। महराम हुमायूं गम के तीसरे मरहले में थी, सौदेबाजी, जहाँ इंसान की ज़ुबान बस एक काश के साथ जुड़ जाती है। वो समझता है कि अगर माजी में जाकर अपने हाल की गलतियों को वो सुधार ले, तो इस गम की साइकिल से उसे निजात मिल जाएगी। ना जो चिड़चिड़ेपन में तब्दीली हुई थी, वो पछतावे में बदल कर रह जाती है। उसने वही कल वाला सफ़ेद लिबास पहना था और बाल ढीले जूड़े में बंद होने के बावजूद भी खुले हुए लगते थे। घर में कोई नहीं था। कुरतुलैन और मेहरुन्निसा डॉक्टर के पास गई थीं। मानो भी उनके साथ गई थी और जुगन, वो हर दिन की तरह उनके निकलते ही गायब हो गई थी। महराम ने ना पहले कभी जानने की कोशिश की थी कि वो क्या कर रही है, ना ही आज की। इन बहन भाइयों के ताल्लुकात निहायत कम्प्लेक्स थे। महराम का फ़ोन उसके करीब ही पड़ा था। नोटिफ़िकेशन आने पे बीप की आवाज़ आई तो उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर स्क्रीन अनलॉक की। नोटिफ़िकेशन देखते ही उसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। मैसेज अहमद नहीं, डॉक्टर राहत की तरफ से था। उसने मायूसी से फ़ोन बंद कर दिया। वो इस कदर थक चुकी थी कि उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। अब वो बेबस हो गई थी कि किसी तरह वो बात झूठ निकल आए और अहमद खुद आकर बोले कि वो एक गलतफ़हमी थी। वो दोबारा से ट्रैक पर आना चाहती थी, मगर जो ये एतराफ़ सच निकला तो? इस सवाल के बाद वो नहीं जानती थी कि वो क्या कहे और क्या सोचे। काश मैं कभी दानी से वादा ही ना करती। काश एक बार वो कॉल करके बोले कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं कभी तुम्हारी पीठ पीछे ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। महराम एक भी मिनट ज़ाया नहीं करेगी अपने वसवसों को सुलाने के लिए। मगर यही तो सारा मसला था। वो खामोश था और उसकी खामोशी शक को मज़ीद मजबूत कर रही थी। फ़ोन अभी भी बज रहा था, शायद बाकी मैसेजेस भी राहत डॉक्टर के हों या शायद एक अहमद का भी बीच में हो। बेदिली के साथ उसने फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप खोला। नहीं, सारे मैसेजेस डॉक्टर राहत के थे। महराम ने स्क्रीन पर स्वाइप किया और सारे कॉन्टैक्ट्स खंगाले, शायद उसका कोई मैसेज आया हो, मगर महराम ने ना देखा हो। मगर उसकी ये उम्मीद भी टूट गई। अहमद के नाम से सेव्ड करदा वो कॉन्टैक्ट खोला, जहाँ पे आखिरी मैसेज 3 दिन पहले के थे, जब वो उसे ड्राइविंग सिखाकर घर ड्रॉप कर चुका था। पहुँच गई हो? मेहराम ने उस मैसेज का जवाब हँसने वाली इमोजी से भेजा। अभी 2 मिनट पहले एक मैसेज भेजा। मेहराम, मेहराम तुमने ड्रॉप किया है? दूसरा मैसेज भेजा और साथ 2 हँसने वाले इमोजी भेजे। मेहराम, छोटी सी तो लिफ्ट है। उसे उसकी फ़िक्र पे वाक़ईतन हँसी आई थी। कोई पता नहीं होता लिफ्ट का, स्टक हो जाती है तो? हमेशा की तरह एक मैसेज में सारी बात भेजी, बगैर किसी इमोजी के। मेहराम ने मैसेज को रेड हार्ट किया था और बस। उसके बाद से उनके दरमियान में कोई बात नहीं हुई थी। दूर अंदर कहीं उसे ये ख़्याल आया, उसका यूँ बार-बार उसकी फ़िक्र करना, उसके साथ हर जगह जाना, उसे खुद पिक करने आना, क्या वो सब दोस्ती की खातिर कर रहा था या उसे डर था, कहीं महराम सब जान न जाए? खुद ही खुद के ख़यालात को कोसा और फिर खुद ही खुद से, नहीं, नहीं महराम इतनी डाइल्यूशनल, सवाल किया। क्या मुझे उसे टेक्स्ट करना चाहिए? नहीं, नहीं, गलती उसकी है, वो बात करे मुझसे, और फिर खुद ही अपना इरादा भी तर्क किया। इससे पहले कि वो खुद से बात करते-करते पागल हो जाती, वो जल्दी से गई और डॉक्टर राहत का कॉन्टैक्ट खोला। उनके 2 वॉइस मैसेजेस थे और साथ किसी डॉक्टर सफदर राना सेक्रेटरी के नंबर से नंबर शेयर था। उसने वॉइस मैसेज ऑन किया और फ़ोन बेड पे रख कर खुद आँखें मूंद लीं। खामोशी अपार्टमेंट में अब उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सलाम महर, कैसी हो? आई एम सॉरी मैं तुम्हारे अपॉइंटमेंट को डिले करती जा रही हूँ, बट इट्स अर्जेंट, मुझे सिडनी एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। तो मैं 2 हफ्तों बाद इंशाल्लाह वापस आऊँगी। मैं तब भी आकर ले सकती हूँ, बट आई डोंट वांट कि तुम्हारी टूथ रिफिल मज़ीद डिले हो। सो आई एम शेयरिंग डॉक्टर सदफ राना सेक्रेटरी नंबर। मैंने तुम्हारा मसला भी उनसे डिस्कस किया है, डोंट वरी, मेरी सीनियर डेंटिस्ट हैं। तुम बस उनके सेक्रेटरी को कॉल कर अपॉइंटमेंट डेट फिक्स कर लेना। वॉइस मैसेज बंद हुआ तो 2 सेकंड के वक़्फ़े के बाद दूसरा शुरू हो गया। डाइट प्लान फ़ॉलो किया? आई एम श्योर नहीं किया होगा। आम मौका होता तो मेहराम उनकी बात पे मुस्कुराती, मगर फ़िलहाल उसका मुस्कुराने का कोई इरादा नहीं था। एक छोटा-सा ओके भेज के चैट क्लोज़ कर दी। ना कोई दिल वाला इमोजी, ना कोई ढेर सारे मैसेजेस, बस एक छोटा-सा ओके। डॉक्टर राहत ने वैसे भी कौन-सा महसूस करना था कि कुछ गलत है। एक ही शख्स था जो मैसेज पढ़ के उसके मूड का अंदाज़ा लगा लेता था, और वही शख्स मंज़र से गायब था।
باہر شاید ہلکی سی ہوا چلی تھی، اس لیے پردہ تھوڑا سا ہل کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ اسے ابھی مزید بیٹھ کے کسی کی کال کا انتظار کرنا تھا۔ 4 سال پہلے مہرام کی پڑھائی کا دوسرا سال اختتام کو پہنچ چکا تھا اور اب درمیان میں چھٹیوں کی وجہ سے وہ انگلینڈ سے سڈنی آئی ہوئی تھی۔ اچھے موسم اور صاف ستھرا شہر اس کے کمرے کی کھڑکی سے نظر آ رہا تھا، مگر اس وقت اس کی زندگی میں اس سے بڑا مسئلہ تھا۔ کھڑکی کے بالکل سامنے موجود لال مخملی صوفے پہ بیٹھی وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ بحث کر رہی تھی۔ میری ساری محنت کھا لی اس نے، تقریباً روتے ہوئے اس نے دوسری طرف موجود شخص سے کہا۔ اب آدھے گھنٹے پہلے اسے معلوم ہوا کہ جس پروجیکٹ پہ اس نے پورے 1 ماہ محنت کی ہے، اسے اس کی ایک کلاس فیلو نے بڑے آرام سے چرا کر کاپی پیسٹ کر لیا تھا۔ وہ کوئی بہت محنتی طالبہ تو نہیں تھی، مشکل سے آخری ٹائم تک کام مکمل کرتی تھی، مگر اس کے ایک پروجیکٹ پہ اس کی دن رات کی محنت لگی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا یہ؟ دوسری طرف سے ایک تھکی ہوئی مگر بھاری مردانہ آواز گونجی۔ جیسے یہ مہر کو خبر ملی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار کر روئے۔ کچھ نہ سمجھ آنے پہ اس نے سیدھا ایک ہی شخص کو کال کیا، اس کا بیسٹ فرینڈ، جو میلوں دور پاکستان میں بیٹھ کے اس کے مسائل حل کر لیتا تھا۔ وہ واحد انسان تھا جو مہرام کو نہیں ٹوکتا تھا۔ یہ ایک بری عادت تھی، مگر کسی حد تک مہرام کی طرح وہ بھی خود غرض تھا۔ وہ اپنے رشتے نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ پاکستان میں اس وقت نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، مہرام نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کی تو ہمیشہ کی طرح احمد جہاں زیب نے تیسری گھنٹے پہ کال اٹھا لی تھی۔ واقعی میں یہ بندہ فون ہتھیلی پہ رکھ کر گھومتا ہے۔ مجھے میری کلاس میٹ نے ایما نے اس کے پروجیکٹ کی پکچر سینڈ کی ہے، مہرام نے دلیل پیش کی۔ تو اس لڑکی کو میسج کرو کہ اپنا پروجیکٹ چینج کرے، کنفرنٹ کرو اسے۔ بڑے آرام سے احمد نے اس کے مسئلے کا حل پیش کیا تھا۔ مہرام کا موڈ ایک دم اداسی سے ڈر اور گھبراہٹ میں بدل گیا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، وہ لڑکی برا منا گئی تو؟ اس کی بے دکھی بات سن کر دوسری طرف تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مہرام، احمد نے سوالیہ انداز میں اسے پکارا۔ ہاں، مہرام نے جواب دیا۔ تم شیور ہو نا اس نے تمہارا کام چرایا ہے، تم نے نہیں؟ وہ سوال تھا یا اس کا مذاق جو بھی تھا، مہرام کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ عجیب انسان، اس نے ٹوکنے والے انداز میں کہا، جبکہ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی کی آواز ابھری اور پھر اگلے ہی سیکنڈ ختم ہو گئی۔ اب دونوں کو اب یہ مسئلہ لمبی بحث ہونی تھی کہ کیونکہ نہ مہرام میں اتنی ہمت کہ کسی کا سامنا کر سکے، نہ ہی اتنا دماغ خراب کہ دوبارہ سے پروجیکٹ بنائے۔ آج گرمی اور دھوپ میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ چھاؤں کے لیے جس درخت کے نیچے وہ لوگ بیٹھے تھے، وہ درخت بھی اب انہیں کوئی خاص بچاؤ نہیں دے رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں تھانے سے واپس آئے تھے، صبح کے خلاف FIR کٹوا کے۔ تب سے لے کر اب تک جوش منیر کو کوئی 10 مرتبہ ایسا لگا تھا جیسے وہ کچھ غلط کر رہا ہے، اور ہر بار ایسا خیال آنے پہ وہ جگن سے پوچھتا۔ اندر سے بھلے ہی وہ چڑ رہی ہوتی، مگر مجبوری کی خاطر اوپر سے مسکراتے ہوئے اسے حوصلہ دیتی۔ نہیں نہیں یوش، تم بالکل صحیح کر رہے ہو، اپنے باپ کی قاتلہ کو جیل میں ڈلوا دینا کوئی عام بات نہیں۔ ایک بار بس اس کی بہن کا پتہ صاف ہو جائے، بس پھر مر کر اس سنڈریلا کو پوچھنا نہیں۔ یہ لو، اس کی طرف آئس کریم بڑھاتے ہوئے جگن نے کہا۔ دھوپ کے باعث ان دونوں کو آنکھیں چھوٹی کرنی پڑ رہی تھیں۔ وہ ایک پارک کے مین گیٹ کے بالکل قریب ایک ویران مگر گرم گوشے میں بیٹھے تھے۔ جگن نے اپنی آئس کریم کا ریپر اٹھایا اور اسے باقاعدہ چاٹا۔ پیسے دیے بھائی، اور پھر اس ریپر کو گول مول کر کے یوں ہی زمین پہ پھینک دیا۔ یوشی جو کب سے سکتے میں بیٹھا تھا، جگن کی حرکت دیکھ کے جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ جگن، کچرا مت پھیلائیں۔ وہ بینچ سے اٹھا اور جگن کا پھینکا ہوا ریپر اٹھا کر ساتھ موجود ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ جگن اس ساری کارروائی کو مضحکہ خیز نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ سلیقہ اور ستھرائی سے تو جگن تاثیر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ جگن آرام سے اپنی آئس کریم انجوائے کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ٹانگیں ہلا ہلا کر آس پاس دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی مذاق اڑانے کے لیے مل جائے، مگر پارک دور دور تک خالی تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا یوشے اس سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ زمین کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں آئس کریم پگھل رہی تھی، مگر وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ اور جگن تصویر کے دو مختلف رخ تھے۔ ایک خوش باش کے اس نے اپنا بدلہ نہایت مہارت کے ساتھ یوشے کو پھنسا کر لے لیا، اور دوسرا اداسی اور غم میں ڈوبا کہ وہ اپنے واحد رشتے کو بھی گنوا رہا ہے۔ اگر جگن تاثیر کی مثال لی جائے تو وہ ایک ایسی پیراسائٹ تھی جو یوشے منیر کی ساری خوشیاں کھا کر اپنی خوشیوں کا جشن منا رہی تھی۔ وہ ہار رہا تھا، وہ جیت چکی تھی، یا پھر ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ یوشے منیر کو اتنے بے تکے ثبوتوں کا جھانسا دے کر اپنی بہن کے خلاف کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ احمد جہاں زیب اور زباب عروج کی شادی کو 1 ہفتہ 1 دن رہ گیا تھا۔ ڈپریشن، غم کا چوتھا مرحلہ، ڈپریشن۔
یہ اسلام آباد میں واقع ایک چھوٹے مگر خوبصورت سے ہوٹل کے پچھلے لان کا منظر تھا۔ دن کی روشنی ہونے کے باوجود بھی جا بجا درختوں میں مصنوعی روشنیاں اور برقی کمکمے لگائے ہوئے تھے۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں ارد گرد کھڑے تھے۔ لان کا فرش بھوری ٹائل سے بنا تھا اور بیچوں بیچ ایک پول بھی تھا۔ اس پول سے تھوڑا دور سرخ اور کیمل رنگ کے کپڑے پہنے کوئی مصروف سا اپنے کام میں جتا تھا۔ سیاہ رف بال اونچی پونی میں بند تھے اور کندھے پہ ڈلے ہوئے تھے۔ بالآخر 2 اور آدھا دن تک اپنے کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ نکل ہی آئی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ نکال لی گئی تھی۔ مہرام کا کام اسے بند اپارٹمنٹ سے نکال لایا تھا۔ اس کی ایک پرانی کلاس فیلو تھی جو کہ اب ایک انفلوئنسر بن چکی تھی۔ اپنے برائڈل شاور کے لیے اس نے مہرام کو ہائر کیا تھا۔ جب جاننے والوں میں سے کوئی اچھی تصویریں کھینچ لیتا ہو تو انسان کیوں زیادہ پیسے دے کر کسی اور فوٹوگرافر کو ہائر کرے؟ مہرام اس کی ایک کال پہ خاموشی سے آ گئی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے اپنی کلاس فیلو سے بہت پیار تھا، وجہ محض یہ تھی کہ مہرام نے اب ہار مان لی تھی۔ وہ غم کے چھوتے مرحلے میں تھی، ڈپریشن، نا امیدی۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ 2 دن پہلے انیکسی میں اس کے کانوں نے جو بھی سنا تھا وہ سب سچ تھا، اور اگر اب نہیں بھی تھا تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے دماغ میں کئی مناظر ایسے گھومتے تھے جو اسے شک کو یقین میں تبدیل کر رہے تھے۔ احمد کا اس کے ساتھ یاور کے گھر جانا، احمد کا اسے بار بار بولنا کہ یہ سب فضول ہے، پہلی بار ملنے پہ اسے چلے جانے کا کہنا، ہر جگہ اس کے ساتھ ہونا، اسے روکنا، اسے ٹوکنا۔ مہرام کو لگتا تھا یہ سب وہ اس کی فکر کی خاطر کرتا ہے۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی فکر نہیں، انسیکیورٹی تھی کہ کہیں مہرام سب جان نہ پائے۔ کس قدر بے وقوف لگ رہی ہوگی وہ جب تھانے میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ جس نے یہ سب پلان کیا تھا وہاں اس کا خیر خواہ بن رہا تھا۔ مہرام کو غم اس بات کا نہیں تھا کہ بازل کے ساتھ یہ سب کرنے والا اس کا دوست تھا۔ بازل نے جانا تھا 100 بار جائے۔ مہرام کو فرق صرف اس بات سے تھا کہ اس نے خود آ کر کیوں کچھ نہیں بتایا، کیوں مہرام کو اندھیرے میں رکھا۔ یاور کتنا ہنستا ہوگا اس پر۔ جس شخص کو اس نے فرشتہ سمجھا وہ بھی باقیوں کی طرح ایک عام انسان نکلا، ایک سازشی اور پیٹھ پر وار کرنے والا انسان۔ لیپ ٹاپ پہ تصویریں آ کے کرتی اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بخار اب اتر چکا تھا، البتہ چہرے سے ابھی بھی وہ کوئی مریض ہی معلوم ہوتی تھی۔ ساری تصاویر لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کروانے کے بعد اس نے جھکی گردن سیدھی کی تو وہ اکڑی ہوئی تھی۔ مہرام نے اسے ملتے ہوئے ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا، پھر دائیں جانب۔ لیپ ٹاپ سے USB نکالی اور پیچھے پڑے اپنے لیپ ٹاپ بیگ کو اٹھایا۔ اسے کھولتے وقت اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ہاتھ وہیں جامد ہو گئے، اسے اپنی طرف قدم بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ گردن پھر بھی نہیں اٹھائی۔ تیز پرفیوم کی اسمیل اچانک ہی ہر سو پھیل گئی، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ کون تھا۔ ہائے مس فوٹوگرافر۔ سانس خارج کرتی اس نے سر اٹھا کر ساتھ کھڑے حشاش بشاش سے فجر کو دیکھا۔ وہ اپنی طلاق کے پورے 3 ماہ بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں ملے گی۔ وہ ماضی کا ایک چیپٹر تھا جو بند ہو چکا تھا، اور یہ حالیہ لمحہ تھا۔ وہ ابھی یہاں اس کے سامنے کھڑا مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ہاتھ میں پکڑے مشروب کا گھونٹ بھرتے اس نے کہا۔ نظریں ابھی بھی مہرام کے بے تاثر چہرے پہ ٹکی تھیں۔ ٹھیک ہوں، ہلکی سی آواز میں جواب دیا اور چہرہ پھیر کے اپنا کیمرہ سٹینڈ کو بند کرنے لگی۔ وہ آج بھی ویسا تھا، شدید گرمی میں بلیک لیدر کی جیکٹ، کیونکہ فیشن کمز فرسٹ۔ ان کے ساتھ نیلی جینز، شہد رنگ بالوں کا کوئی جدید ہیئر سٹائل بنائے، مسکراتا اور خوش چہرہ، وہی 2 سال پہلے والا فجر دل، خوبصورت اور لائف آف دا پارٹی۔ ان کیس یو آر تھنکنگ، یہ جو لڑکی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، میں اسی کے ہونے والا شوہر کا دوست ہوں، اس لیے یہاں آیا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم بھی یہاں ہوگی۔ مہرام کا شدت سے دل چاہا کہ کہے نہیں، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی تھی، لیکن وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ فجر کا وہاں ہونا یا نہ ہونا ایک ہی بات تھی، شاید کسی کا بھی وہاں ہونا یا نہ ہونا ایک ہی بات تھی۔ جب تمہارا کام ختم ہو جائے تو بتانا، ہم کافی پینے چلیں گے۔ یہ عادت بھی ویسی ہی تھی، پوچھنے کی بجائے وہ سیدھا یوں کہتا جیسے احسان کر رہا ہو۔ سننے کی عادت اسے ابھی بھی نہیں تھی۔ وہ تنزن مسکرائی۔ فجر اس کی پیٹھ پر کھڑا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ سکا۔ پہلے پل مہرام کو یہ لگتا تھا کہ فجر کا یوں سب کے ساتھ اچھا بننا اس کی نیچر تھا۔ وہ تھا ہی ہنسمکھ، مگر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا وہ یہ احسان و کرم لوگوں پر صرف خود کی اچھائی ظاہر کرنے کے لیے کرتا تھا۔ تعریفی اور توصیفی کلمات تو اس کا سانس لینے کا ذریعہ تھے۔ شادی کی 2 سال میں تو تم نے کبھی نہیں کہا کہ آؤ کافی پیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن اس کی زبان سے بے اختیاری الفاظ پھسل گئے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ نادم بھی ہوتی، مگر اس وقت اس کے تمام جذبات سوئے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر فجر طنزیہ ہنسا۔ ڈیم، لک ہوز بینگ اے بٹر ایکس۔ اپنے کیمرہ سٹینڈ کو فولڈ کر کے اس نے بیگ میں ڈالا اور زپ فوراً بند کی۔ فجر کی بات کو جیسے ہوا میں اڑا دیا، مگر شاید وہ ہوا میں اڑانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاتھ میں پکڑے مشروب کو گھماتے ہوئے اس نے ایک دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ خیر، میں تو چاہتا تھا ہم دوست بن کے رہیں، بٹ ہر ٹپیکل پاکستانی لڑکی کی طرح تم آخر میں شوہر کو ہی بلیم کرو گی، سو اٹس فائن، آئی انڈرسٹینڈ۔ سیاہ بالوں والی لڑکی ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ کیا وہ واقعی ایک بٹر ایکس تھی؟
اس سے پہلے کہ فجر اپنی بات بول کر چلا جاتا، مہرام اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف گھومی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو فجر دل میں ضرور سمجھتی تم جنولی میرے دوست بننا چاہتے ہو، بٹ 2 سال تمہاری بیوی بن کر میں نے گزارے ہیں، تمہارے ان بے شمار دوستوں نے نہیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں، وہ سوک سے کہا۔ تم مجھ سے دوستی صرف اس لیے رکھنا چاہتے ہو تاکہ ہر روز مجھے تانے مار سکو، مجھے یہ احساس دلا سکو کہ میں تمہارے بغیر کیا ہوں اور تمہارے ساتھ کیا تھی۔ اس کے سینے پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، جذبات شاید جاگ رہے تھے۔ تم کوئی اچھے نیک سنشائن نہیں ہو، تم فیک ہو، اپنی ذات کو اوپر رکھتے ہو، تم تو اپنے کسی دوست سے بھی نہیں ہو جینوئن۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تم سے آج تک میرا خود تمہیں چھوڑ کر جانا ہضم نہیں ہوا۔ پہلی بار کسی نے تمہیں خود چھوڑا ہے، تم نے کسی کو نہیں۔ فجر پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑی اپنی سابقہ بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ شادی کے 2 سال میں وہ کبھی ایسا نہیں بولی تھی۔ ایک ہی مرتبہ وہ اس پر چیخی چلائی تھی اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اسی کے باعث وہ میاں بیوی سے سابقہ میاں بیوی بنے تھے۔ مہرام نے جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھوں میں اتنی تیزی آ گئی تھی کہ وہ جلدی سے اپنا سامان سمیٹے اب بیگ میں ڈال رہی تھی۔ آنکھیں نم تھی مگر آنسو نہیں بہہ رہے تھے۔ اپنا بیگ کندھے پہ ڈال کر وہ پول سائڈ سے ہٹی۔ بلاک ہیلز میں قید پاؤں سے اس نے ایک قدم اٹھایا اور پھر وہیں ساکت ہو گئی۔ پول کی دوسری طرف لوگوں کا رش تھا کیونکہ وہیں ہوٹل کا اندرونی دروازہ واقع تھا۔ ویٹرز اندر باہر جا رہے تھے اور انہیں ویٹرز کے بیچ میں ایک دراز قد مرد چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سیاہ پی کیپ آج بھی تھی، شرٹ کے کف آج بھی موڑے ہوئے تھے اور وہ کٹ کا نشان آج بھی واضح تھا۔ مہرام کو لگا اگر ابھی آ کر کچھ بھی بولے گا تو وہ اسے معاف کر دے گی، اس کی جسٹیفیکیشن اسے ملنے والی تھی۔ پول کی دوسری طرف کھڑی لڑکی کی سیاہ آنکھیں سامنے سے آتے مرد پر تھیں جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے جھکی گردن کو اٹھا کر پول کی طرف دیکھا، وہ بھی ویسے ہی جم گیا جیسے وہ تھی۔ بھوری آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایک میں حیرت تھی، دوسری میں سوال تھا، دکھ تھا اور شکایت بھی۔ سیاہ پونی والی لڑکی ایک طرف تھی، سیاہ کیپ والا مرد دوسری طرف۔ درمیان میں نیلے پانی سے بھرا پول تھا۔ کیا اسے ایک اور امید ملنے والی تھی یا پچھلی امید بھی ہاتھ سے چھوٹنے والی تھی؟ 2 سال پہلے لوگوں کا رش تھا، گانوں کا شور تھا، مہندی کا فنکشن عروج پر تھا اور سارے اس وقت سٹیج پہ کھڑے اپنے تیار شدہ پرفارمنس دکھا رہے تھے۔ وہ ان سب سے بالکل الگ تھلگ کونے میں کھڑی تھی جہاں نہ مصنوعی روشنیاں اسے چھیڑ سکتی تھی نہ ہی لوگوں کی نظریں۔ ویسے بھی سب اپنے موبائل نکالے سٹیج پہ ڈانس کرتے گروپ کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ کامدار ہلکے گلابی رنگ کا لہنگا پہننے کے باوجود جوڑے پہ موجود مصنوعی ہیرے چمک رہے تھے۔ اس کے سیاہ بال کھلے تھے اور کانوں میں اپنی 1 سالہ اینیورسری پر سسر کی طرف سے دیے جانے والے موتی تھے۔ یہ فجر کی کزن کی شادی آسٹریلیا میں ہو رہی تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ وقت کس قدر جلدی گزرتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے وہ رو رہی تھی اس نے فجر کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اور اب کہاں 2 سال بعد لوگ اس سے وہی ٹپیکل سوال کر رہے تھے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، فجر کی کزن کی شادی جو ابھی ہو رہی تھی۔ سبھی اس کے لیے عدیل شمس کے گھر پہ جمع تھے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ڈھولک کے گانے گا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک جگہ پر وہ بھی بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی۔ جب فجر کی پھپھو اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، جس کا جواب انہوں نے ایک بھرپور گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ لوٹایا۔ وہ فربا بیوہ عورت تھیں جن کے چہرے کے گرد ہر وقت حجاب ہوتا تھا اور شانوں پہ لمبی شال۔ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ فجر کا سارا خاندان ہی پیارا تھا، یہ اس کی رائے تھی۔ اپنے سسرال کے بارے میں اس کی ایک اور رائے بھی تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے حد درجہ قریب تھے۔ تقریباً سبھی پاکستان سے باہر اسٹیبلش تھے لیکن ہر خوشی اور غم میں فوراً جمع ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں بے حد تکلفانہ ماحول تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فجر کے 20% دوست تو اس کے اپنے ہی کزن تھے۔ فجر کی پھپھو کچھ دیر اس کے ساتھ رسمی باتیں کرنے کے بعد خاموش ہو گئیں، لیکن شاید تھوڑی دیر کی خاموشی بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اسے دوبارہ پکارا۔ بیٹا، اس بار ان کے لہجے میں فکر اور شک دونوں تھا۔ وہ دل رکھنے والی خاتون تھی، ہنسمکھ اور محفل کی جان۔ فجر کی پرورش انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کی شادی شدہ زندگی میں زیادہ کردار اس کی پھپھو ادا کرتی تھی۔ فجر کی ماں شاید شمس عدیل سے شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ اس کی پھپھو جنہیں وہ ادا جان کہتا تھا، وہ ہر کسی کی فکر کرنے والی عورت تھیں اور اس وقت انہیں نہ جانے مہر کے حوالے سے کس بات کی فکر تھی۔ جی، ڈھولکی تھوڑی دیر کے لیے رکی، سارے اب ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ کون سا گانا بجایا جائے۔ شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں نا؟ مہر کو ان کا سوال تھوڑا عجیب لگا لیکن اس نے مزید نہیں کریدا، البتہ جواب دیتے وقت جھجکی ضرور تھی۔ جی 1 مہینہ بعد، مگر کیا ہوا؟ شور کی وجہ سے وہ ان کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ دیکھو فجر میرے بیٹوں جیسا ہے، میں اس کے آدھے بچپن میں اس کے ساتھ رہی ہوں، ادھر ہی آسٹریلیا۔ وہ 12 سال تک ادھر فجر کے ساتھ رہی تھیں اور پھر اپنی شادی کے بعد انہیں پاکستان آنا پڑا تھا۔ جی میں جانتی ہوں،
महर ने जवाब दिया। वो अब लंबी तमहीद बांध रही थी और महराम को उससे उलझन हो रही थी। पीछे अभी भी लोग बहस कर रहे थे कि ये गाना नहीं कोई और। एक तो लड़कियां बीच में अपनी मजलिस लगाकर अलग गाने की तैयारी भी करने लगीं। क्या कोई मसला है? महराम को उनका सवाल समझ नहीं आया। जी, सवाल पर सवाल किया गया। मेरा मतलब डॉक्टर को दिखाया है, कोई मसला है क्या? 2 साल होने वाले हैं बच्चे। सारी जगह अचानक से खामोशी छा गई। महराम को सबकी नज़रें खुद पे मरकूज महसूस हुईं, और सिर्फ महसूस ही नहीं की, नज़रें हकीकतन उसी पर थीं। जिस वक्त फजर की फूफो बात कर रही थी, उसी वक्त किसी ने उन्हें पुकारा था कि अदाजान कोई गाना बताए। शायद उन सब ने बात भी सुन ली थी और अब महर का फक होता चेहरा भी हल्की हल्की सरगोशियों के साथ देख रही थी। होना कभी पसंद ना था और इस वक्त भी कुछ यूं ही हो रहा था। इससे पहले कि महराम ढोलकी से उठकर भागती, बाकी सेंटर ऑफ अटेंशन उसे औरतों ने मामला संभाल लिया था। भले से अब सब दोबारा एंजॉय कर रहे थे, मगर रुक कर कोई एक दो लड़कियां ज़रूर उसे देखतीं और महराम को मज़ीद ज़मीन में गिर जाने का एहसास होता। वो साथ बैठी औरत से कहना चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, मगर किसी ने इस वक्त उसे बाउंड्री रखना नहीं सिखाई थी। हाँ, वो सास थी, पूछ सकती थी, मगर मौका देकर पूछती। उसे अब कोफ्त हो रही थी, दिल घबरा रहा था, उसे रोना था, बेतहाशा रोना था। वापस हॉल में आओ। वो अभी भी यूं ही बुत की तरह खड़ी थी, मगर आज हालात मुख्तलिफ थे। आज सब गाना बजा नहीं, उस गाने पर नाच रहे थे। आज उसके साथ कोई औरत नहीं खड़ी थी, वो अकेली थी, और आज वो खुश होने की अदाकारी नहीं कर रही थी। वो वाक़ईतन उदास थी और नज़रें हाथ में पकड़ी कश्मीरी चाय पे मरकूज थी। मालूम नहीं वो कब अपनी सोचों में इस कदर खो गई कि उसे पता भी नहीं चला कब सोबिया उसके पास आई और कब उसने उसे डांस करने के लिए पुकारना शुरू किया। भाभी, आप रो रही हैं? उसका ये कहना था कि महराम दोबारा हकीकत में लौटी। सकता टूटा तो हाथ उठाकर गालों पर फेरा, जो गीली हो चुकी थी, मंजर भी धुंधला रहा था। गम आंसू उसे पहली बार गाल पे गिरते महसूस हुए थे। क्या हुआ? फजर भाई से लड़ाई हुई है? सोबिया के लहजे में भी बिल्कुल वैसी फिक्र थी जैसे उसकी माँ के लहजे में हुआ करती है। वो दोनों बुरी नहीं थी और ना ही उनकी फिक्र मसनूई थी। वो दोनों इंसान हद से ज़्यादा ही फिक्रमंद थे, और उसी फिक्र में वो पता नहीं कितने दिल भी दुखा देते थे। नहीं, मैं मेरी उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हाथ से कश्मीरी चाय का कप फिसला और नीचे गिरा। वो तो बच गई, अलबत्ता सोबिया का नीले रंग का शरारा दागदार हो गया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं साफ। वो टिश्यू लेकर आगे होने वाली थी जब सोबिया ने उसे रोक दिया। इट्स ओके भाभी, कुछ नहीं होता। महराम शायद उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो उसे जितना पीछे धकेलती, वो और जिद करती। वो अपनी गलती का इजाला करेगी। साथ बैठे मर्द और औरतें अब उसके गुलाबी लहंगे वाली लड़की को तनकीदी निगाहों से देख रहे थे, तमस्कर उड़ा रहे थे। वो अपने हवासों में नहीं थी। नीचे झुकते ही उसने अभी टिश्यू गरारे के साथ लगाया ही था जब उसके पीछे से आता वेटर अचानक ही लड़खड़ाया। उसका पाँव महराम के लहंगे से उलझकर फिसला और उसके हाथ में मौजूद डबल लेयर्ड चॉकलेट केक पूरा का पूरा ज़मीन बोस हो गया। पूरे हॉल में सोबिया की चीख बुलंद हुई। सबकी नज़रें अंधेरे में खड़ी उन दो लड़कियों की तरफ भटकीं। अदा जान, फजर की चच्ची और एक दो और लड़के लड़कियां उन दोनों की तरफ बढ़े। क्या हुआ बेटे? अदा जान ने पूछा, मगर केक और अपनी बेटी के कपड़ों पर नज़रें पड़ते ही उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। मैंने नहीं, कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस सब कुछ गलती से। वो केक, आई एम सॉरी सोबिया। उसके अल्फाज गुडमुड हो रहे थे, जुमले आधे थे। लोगों की सवालिया नज़रें उसका वहाँ खड़ा रहना मुश्किल कर रही थीं। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। अदा जान सोबिया के कपड़े साफ कर रही थी। पिछले दुल्हन ने अपने केक का रोना डाल दिया, और इर्द गिर्द सब लोग उस पसीने से शराबूर होती लड़की को देख रहे थे। वो लड़की अपना सीना मसर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे आ रहा था रोना। इर्द गिर्द दुनिया चकरा रही थी जब उसने सहारे के लिए दीवार को पकड़ना चाहा। एंजाइटी अटैक। उसके बाद क्या हुआ? हर तरफ अंधेरा कैसे छा गया, उसे कुछ पता नहीं चला। याद था तो बस ये कि बेहोश होने से पहले उसने एक बार सामने खड़ी हिजाबी औरत को देखा जो गुस्से से उसे देख रही थी, और फिर अधखुली आंखें अपने शौहर से मिलाईं जिसकी आंखों में साफ था, लगा लिया एक और तमाशा। आज एक्सेप्टेंस, गम का 5 बार आखिरी मरहला, कबूलियत। इस्लामाबाद में आज एक और दिन गुरूब होने वाला था। बुलंद व बाला इमारतों को डूबती सूरज की किरणों ने एक तरफ अपनी लपेट में लिया हुआ था। इन इमारतों से दूर सफ़ेद खूबसूरत पत्थरों की बनी मस्जिद पर एक तरफ सूरज की रोशनी थी और दूसरी तरफ छाँव। उसी मस्जिद से थोड़ी ही दूर आड़ी तिरछी घास कटी थी जहाँ वो दोनों मौजूद थे। सीमेंट के बने हुए सुरमई बेंच पर एक किनारे पर अहमद जहाँ ज़ेब टिका था और दूसरे पर महराम हमायूं। उन दोनों के दरमियान महराम का पर्स मौजूद था। सूरज उनकी पुश्त पर था, मगर दरख्तों के नीचे बैठने के बायस वो दोनों सूरज की रोशनी से बचे हुए थे। अलबत्ता उसके पर्स का साया सामने बिछी घास पर बन रहा था। मस्जिद में इस वक्त कम लोग थे जहाँ वो दोनों बैठे थे। उसके करीब पुरसकून सी खामोशी थी। बस थोड़ी ही दूर दो बच्चे अपनी फैमिली के साथ आए थे। महराम उन्हीं बच्चों को बेतासुर निगाहों से देख रही थी। कमर सीधी थी और टांग पर टांग चढ़ रही थी।
وہ بچہ اور بچی کبھی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے، تھک جاتے تو گھاس پہ بیٹھ جاتے یا کبھی درختوں کی اوٹ میں چھپ کر چھپن چھپائی کھیلتے۔ مہرام کو بے اختیار اپنا بچپن یاد آیا جب ہر شام مہر النساء اپنی دوستوں کے ہمراہ واک کے لیے قریبی پارک جایا کرتی تھیں۔ وہ تینوں بھی ان کے ساتھ تھے، بازل، وہ اور احمد۔ آپس میں ہر دوسرا کھیل کھیلتے، چھپن چھپائی، پکڑن پکڑائی، جو بھی۔ وہ بچے بھی اب شاید چھپن چھپائی کھیلنے کی تیاری کرنے والے تھے۔ چھوٹی بچی درخت کی طرف منہ کیے گنتی گن رہی تھی اور بچہ چھپنے کی تیاری۔ مہرام کے برعکس احمد کی گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھ باہم ملے تھے اور وہ انگلیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنی دیر سے وہ دونوں یوں ہی بیٹھے تھے، بنا کچھ بولے۔ مہرام انہیں بچوں پہ دھیان دے رہی تھی۔ لڑکی کی گنتی ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے دوست بھائی جو بھی اس کی تلاش میں گھوم رہی تھی۔ کیسی ہو؟ بالآخر ان دونوں میں سے ایک بولا۔ احمد نے جھکی گردن ہلکی سی مہرام کی طرف موڑ کر اس کا حال پوچھا۔ وہ ابھی بھی اس بچی کی حرکات دیکھنے میں گم تھی۔ ٹھیک ہوں، بس ایک دفعہ بے ہوش ہوئی تھی، 2 دن تک بخار رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں ایک پوری رات روتی رہی تھی۔ بات مکمل کر کے اس نے بچی پر سے نظریں ہٹائیں اور ہلکا سا مسکراتی ہوئی احمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھی مگر وہ روئے گی نہیں۔ احمد نے ندامت سے گردن جھکا دی، گہری سانس اندر کو کھینچی، کمر سیدھی کی اور سانس خارج کی۔ تم کیسے ہو؟ عام سے لہجے میں پوچھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ ہاں میں، انگلی سے خود کی طرف اشارہ کیا، اسے جیسے امید ہی نہیں تھی کہ مہرام اس کا حال بھی پوچھے گی۔ میں ٹھیک ہوں، یوں کہا جیسے اپنی ہی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ مہرام جواب میں مسکرائی اور ان بچوں کو دیکھنے لگی جن کے گھر والے اب انہیں بلا کر جانے کا کہہ رہے تھے۔ خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ وہ بچے بھی اب منہ بسوڑتے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے۔ سورج کی تپش میں ہلکی سی کمی آئی جب ساتھ بیٹھا شخص نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ اس اس دن جو تم نے سب سنا، نظریں چراتی ہوئی اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ سب جھوٹ ہو، پلیز وہ سب جھوٹ ہو۔ دعا کرتے ہوئے لڑکی نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے کان ابھی بھی اگلے الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ سب سچ تھا۔ قرب سے اس نے آنکھیں میچ لیں، آخری امید کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ مگر مہرام کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے کہا، وہ ادھورا سچ تھا۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ وہ سب میں نے کیوں کیا۔ پونی والی لڑکی کو اس کا لہجہ سمجھنے میں وقت لگا تھا۔ وہ کیا تھا، شکایت، مذاق یا ندامت؟ مہرام نے حیرت سے گردن پھیر کر ساتھ بیٹھے مرد کو دیکھا۔ احمد جہاں سے ایک گہری سانس لی اور اپنے روداد کا آغاز کیا۔ 1 سال پہلے جنوری کی ایک شام کو وہ تھکا ہارا لوٹا، گاڑی کو پتھریلی روش پر پارک کیا اور اپنا کیمل رنگ کا کوٹ پچھلی سیٹ سے نکالا۔ تاثرات سے پاک چہرے کے ساتھ وہ اندر آیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں مہر النساء صوفے پہ یوں ٹکی تھی جیسے جلتے پیر کی بلی۔ احمد انہیں دیکھ کر سلام کرنے والا تھا جب وہ فوراً سٹی اور اس کے قریب آئیں۔ اس وقت وہ چل سکتی تھی۔ اس نے الجھ کر انہیں دیکھا، وہ پریشان لگ رہی تھیں۔ بیٹا، مجھے ابھی بازل کے ایک دوست کی کال آئی ہے۔ اس کی بائکنگ کلب میں اس کی ایک دوسرے بائکر کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ احمد کے فکر مند تاثرات ڈھیلے ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ ہے، تم جاؤ اور اس گدے کو گھر لے آؤ، یہ نہ ہو اب کوئی اور مسئلہ کریٹ کر دے۔ بازل کے طلاق والی واقعے کے بعد سے ہی مہر النساء کو بات پہ بات اس کی فکر لگ جاتی تھی کہ وہ فارغ انسان مزید کوئی اور الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے۔ احمد انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں 2 ہی عورتیں تھیں جن کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وہ جو سامنے کھڑی اسے اس انسان کی مدد کرنے کا کہہ رہی تھیں جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی، اور دوسری کو رہنے دو، وہ تو اب ویسے بھی کسی اور کی بیوی بن چکی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور سر ہلاتا دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تو آیا تھا وہ۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب وہ بازل کے کلب پہنچا، دور سے ہی بازل کو کسی سے مار کھاتا ہوا دیکھ کر اسے کمینی سی خوشی ہوئی۔ احمد نے کبھی اسے ایک دوست کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، بچپن میں بھی نہیں۔ بازل سے بچپن سے ہی ہر چیز اور ہر انسان کے ساتھ یوں ہوتا تھا جیسے وہ انہیں اون کرتا ہو اور اس کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں۔ وہ مہر کے ساتھ بھی ویسا تھا، وہ احمد کے ساتھ بھی ویسا تھا۔ وہاں بازل 2 لڑکوں سے لاتے کھا رہا تھا اور ارد گرد لوگ ہی لوگ تھے، زیادہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے یا فون نکالے ویڈیو بنا رہے تھے۔ بس 2 ہی تھے جو بازل کے بچاؤ میں جوتے تھے، شاید وہی اس کے دوست ہوں اور شاید وہی ہوں جنہوں نے مہر النساء کو کال کی ہو۔ ہونٹوں پہ ہتھیلی ٹکائے وہ پیچھے ہو کر آرام سے بیٹھ گیا۔ بس پاپ کارن کی کمی تھی، ورنہ تو وہ پوری فلم تھی۔ اگر خدا نے اسے یہ دن دکھانے کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا تو وہ پوری عمر شکر ادا کرنے کو تیار تھا۔ لاتوں کے درمیان وہ مشکل بازل اپنے بچاؤ کے لیے اٹھا مگر اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ الٹا اسی کی بھوری گال پر ایک زوردار چمانٹا پتہ نہیں کہاں سے آ کر لگا۔ دور بیٹھے احمد کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اس تھپڑ نے اندر تک سکون سا اتار دیا تھا۔ لگ بھگ 10 منٹ تک وہاں شور مچا رہا تھا۔ وہ اسے مارتے رہے اور وہ ان سے مار کھاتا رہا۔ اگر جو اسے پتہ چل جائے کہ احمد جہاں سے دور گاڑی میں بیٹھا اسے سکون سے دیکھ رہا تھا، اس کی ساری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ مار کھا کے وہ فارغ ہوا اور لنگڑاتا ہوا اٹھا۔ احمد جس نے گاڑی تھوڑی دور پارک کی تھی، بازل کو لنگڑاتا ہوا دیکھ کر آہستہ سے اس کے بالکل سامنے لانے لگا۔
बाज़िल जो चेहरे पे दर्द समोए गिरा रहा था, अहमद को वहाँ देखकर फ़ौरन ठहर गया। भूरे चेहरे पर पहले हैरत उभरी और फिर जो थप्पड़ों से लाल था, वो गुस्से से मज़ीद टमाटर बन गया। पता नहीं कहाँ से उसकी टाँगों में इतनी जान आई कि वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और कच्ची ज़मीन से एक पत्थर उठा लिया। अहमद उसकी हरकत समझ गया था। जैसे वो पत्थर मारने के लिए आगे बढ़ा, अहमद ने गाड़ी पीछे ले जाने की बजाय पूरी स्पीड से आगे डायरेक्शन में दे दी। सारी बहादुरी, सारा जोश और वलवला किसी गुब्बार की मानद बैठ गया। अहमद उसके पीछे गाड़ी भगा रहा था और वो चीखता चिल्लाता वो मुश्किल आगे भाग रहा था। वहाँ मौजूद लोगों को एक और तमाशा मिल गया। गाड़ी चलाते मर्द का दिल किया बाज़िल को कुचल दे, और शायद वो कुचल भी देता अगर वो अचानक ही भागते-भागते ऐन गाड़ी के सामने गिर न जाता। अहमद को अचानक ही ब्रेक लगानी पड़ी। ये क्या था? उसने खुद से सवाल किया। ये वो क्या कर रहा था? उसे कुछ देर पहले अपनी हरकत पर हैरत हुई। वो ऐसा तो नहीं था, मगर ऐसा करने में उसे मज़ा क्यों आ रहा था? आस-पास लोग अब बदमज़गी से उसे पुकार रहे थे। बाज़िल सामने कमर के बल गिरा, उसे खूंखार नज़रों से देख रहा था, और वो गर्दन झुकाए खुद को कंपोज़ कर रहा था। सब कहते थे वो गंदा और पराया खून है। उसकी माँ एहसान फरामोश थी, उसका बाप धोखाबाज था। वो उन जैसा नहीं बनेगा। वो उन जैसा बने क्या? वो तो उन जैसा था ही नहीं। कुछ देर तक अंदर बैठे रहने के बाद वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरा। लोग अभी भी चीख-चिल्लाकर अपनी नापसंदीदगी का इज़हार कर रहे थे। जनवरी की ठंडी हवा उसके भूरे बाल उड़ा रही थी, मगर वो बगैर स्वेटर के कफ कोहनियों तक मोड़े नीचे बैठे मर्द को देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद ने बाज़िल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे उसने बेदर्दी से झटक दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब के उसने ऊंची आवाज़ में सख्ती से पूछा। बहुत सा गुस्सा अंदर उतारा गया। तनी हुई जबड़ों के साथ धीमी आवाज़ में कहकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। दानी ने भेजा है, गाड़ी में बैठो। क्यों? हकारत से पूछा। गहरी सांस ली और बेजारियत से कहा। फिक्र है उन्हें तुम्हारी? इतनी फिक्र थी तो खुद आती ना, अपने फरिश्ता क्यों भेज दिया? तल्खी से कहकर वो ज़मीन का सहारा लेते हुए उठा। उसकी मिलियाटी रंग की जीन्स घुटने से फट चुकी थी और वहाँ से खून रिस रहा था। उसके बज़-कट में जा बजा रेत और मिट्टी के ज़र्रात थे। होंठ और आँख से ज़रा ऊपर खून की पतली सी लकीर बनी थी। लाल लेदर जैकेट भी जगह-जगह से गंदी हो गई थी। अहमद ने तंग आते हुए उसे मुड़कर देखा। वो अपने हाथों पर से मिट्टी झाड़ रहा था। वैसे भी तुम जैसे एहसान फरामोश पर मुझे ट्रस्ट नहीं। मेरी दानी के ही पैसे पर ऐश करते हो और फिर मुझे ही एटीट्यूड दिखाते हो। आखिरी जुमला बड़बड़ाते हुए कहा और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने वाला था जब अहमद ने उसे कोहनी से पकड़कर रोका। उसकी बात बीच में ही रह गई जब बाज़िल ने उसे धक्का देते हुए अपनी कोहनी छुड़ाई। मैं अपनी खुशी से नहीं आया तुम्हें लेने। हाथ ना लगाओ मुझे, अपना नापाक कहीं का। उसका लहजा इस कदर हकीर था कि सुनने वाले को उसकी आला डिग्रियों पर हैरत हो। सही कहती हैं मम्मा, तुम भी अपनी माँ की तरह ही पाले हम, और हमारी मुसीबत को एंजॉय करो तुम। वहाँ खड़ा 27 साला आदमी वक्त में बहुत पीछे चला गया। उसकी शनाख्त उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी, जिसे लेकर वो आज तक रो देता था। वो 27 साला मर्द भी अपने माँ बाप की वजह से रो देता था। बाज़िल अभी भी कुछ बोल रहा था, शायद उसका मजाक उड़ा रहा था, मगर सुनने वाला शख्स सुन्न हो चुका था। उसे लगा था कि अच्छी नौकरी और पैसा ये सब काफ़ी होता है इंसान को उसके माजी से अलग करने के लिए, मगर शायद वो गलत था। लोगों को ज़ुबानें कभी भी बंद नहीं होती। अहमद जहाँ ज़ेब के बाजुओं की रगें उभर गईं, गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी को मुक्के की सूरत बंद किया। उसकी चुभती निगाहें लंगड़ा कर चलते हुए बाज़िल की पीठ पर जमी थीं। आया बड़ा दानी का लाडला। वो तुम्हें इस्तेमाल करी और तुम इस कदर प्यार के भूखे हो। तुम उसकी बात अभी आधी में ही रह गई थी जब अहमद का उड़ता हुआ घूंसा आया और उसके जबड़े के बिल्कुल नीचे लगा। बाज़िल की आंखों के सामने जो थोड़ी-थोड़ी रोशनी थी, वो भी गायब हो गई। अहमद जहाँ ज़ेब ने आओ देखा न ताओ बाज़िल पे घूंसों की बरसात शुरू कर दी। बहुत से लोग अब आगे बढ़कर उन्हें चिढ़ा रहे थे। बहुत से हूटिंग करके अहमद को दाद दे रहे थे, लेकिन वो शायद इस दुनिया में नहीं था। कानों में तरह-तरह की आवाज़ें पड़ रही थी, मगर उसकी तमाम हँसी मफलूज हो चुकी थी। अगर किसी चीज़ का ख़्याल था तो बस कि उसने आज ये साबित करना है कि अब वो रोता बिलखता बच्चा नहीं था। अब वो लड़ सकता था और वक़्त आने पे मुँह तोड़ जवाब भी दे सकता था। बाज़िल उसकी गाड़ी के बोनेट के साथ लगा, अधमुआ हो चुका था, चेहरा खून आलूद था, और सिर्फ़ उसका चेहरा ही नहीं, अहमद की मुट्ठी पर भी बाज़िल का खून लग चुका था। उसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया था, इसलिए कुछ पता ही नहीं चला कि उसके हाथों में इतनी जान भी है। लोगों ने बमुश्किल अहमद को उससे दूर हटाया, जो आज उसके खून का प्यासा लग रहा था। गाड़ी का बोनट खून आलूद हो चुका था, मगर अहमद जहाँ ज़ेब ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर वो भागता हुआ आया, अपनी गाड़ी में बैठा और जितनी जल्दी हो सकता था गाड़ी दौड़ा दी। वो अपने हवासों में नहीं था, वो तो शायद गुस्से में भी नहीं था, क्योंकि वहाँ मौजूद सब लोगों ने उस मर्द की आंखों में नम होता देखा था। अहमद जहाँ ज़ेब आज भी अपने माज़ी के ज़िक्र पे यूं ही डरा सहमा 7 साला बच्चा बन जाया करता था। हाल तुलू होते हुए सूरज और मस्जिद के पास दोबारा आते हैं, जहाँ मेहराम हुमायूं चेहरा सामने की तरफ किए अहमद जहाँ ज़ेब की रोदात सुन रही थी।
بازل نے ایک کمزور جگہ وار کیا تھا اور نہ جانے کب کب وہاں وار کیا تھا۔ اس دن میں بہت رویا، چیخا، چلایا، یہاں تک کہ مجھے تو بہت سے واقعات یاد بھی نہیں، تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد جہاں زیب آج پہلی مرتبہ مہرام ہمایوں کو سنا رہا تھا، ورنہ اس نے تو ہمیشہ سننے کا فرض نبھایا تھا۔ دونوں کے درمیان موجود دھوپ اب ختم ہو کر صرف پشت پر پھیلی تھی، پرسکون اور نرم گرم سا ماحول تھا۔ ہر انسان کے صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اور بات جب حد سے بڑھ جائے تو پھر منزل بس ایک شے نظر آتی ہے: بدلہ۔ مہرام نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ احمد جہاں زیب کی بھوری آنکھوں میں وہ نرم سا تاثر غائب تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی وہ آنکھیں اس قدر اجنبی نہیں لگی تھیں۔ میرا پلان صرف بازل ہمایوں کو عرش سے فرش پہ لانا تھا، اس کا غرور توڑنا تھا، بے بسی کی آخری حد پر لا کھڑا کرنا، جہاں نہ آگے کوئی راہ رہے نہ پیچھے۔ ساتھ بیٹھا شخص کون تھا؟ اس کا دوست تو ہرگز نہیں تھا۔ اس کا دوست انسانوں کی صفوں میں اسے فرشتہ لگتا تھا، مگر یہ شخص تو کہیں سے بھی فرشتہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کیا فرشتے واقعی میں ہوتے ہیں؟ پاس سے ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا تو مہرام اوپر سے نیچے تک کام کر رہ گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ نم آنکھیں اٹھا کے مہر کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا۔ اسے ہلکی سی ہنسی آئی جو اسے چھپائی نہیں جا سکی۔ جیل بھیجنا میرے پلان میں شامل نہیں تھا۔ میرا پلان محض بس اسے کچھ دیر تنگ کرنا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ اس چکر میں وہ جیل چلا جائے گا اور مجھے اس سے حالت میں دیکھ کر مزید خوشی ہوگی۔ وہ مسکرا کر زمین پر دیکھ رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا مہرو۔ انعام میں اسے نکال سکتا تھا۔ اس نے مہرام کی آنکھوں میں جھانکا۔ مگر میں نے اسے نہیں نکالا۔ تاش کا کھیل تھا، مزید کچھ اور دیر چل جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کی بات ختم ہو گئی۔ اب ارد گرد خاموشی تھی۔ مہر ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا آج وہ احمد جہاں زیب سے نئے سرے سے متعارف ہو رہی ہے۔ سورج کی روشنی اب ختم ہو چکی تھی۔ مسجد میں اب تھوڑے لوگ ہی رہ گئے تھے۔ یہ تو طے تھا آج جب یہاں سے وہ بھی اٹھ کر جائے گی تو بہت کچھ پیچھے رہ جانے والا تھا۔ پتہ ہے تم صحیح کہہ رہی تھی مہرو، میرا بغض مجھے ہی کھا گیا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ اور صرف مجھے ہی نہیں، سر اٹھا کر مہر کو دیکھا، میرا بغض ہماری دوستی کو بھی کھا گیا۔ نم آلود آنکھوں سے مسکرایا۔ مہرام کو اس کی یہ مسکراہٹ بھی جھوٹی لگ رہی تھی۔ مگر میں نے جو بھی کیا وہ سب بازل کے ساتھ تھا۔ نم آلود آنکھوں سے وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ اس میں تمہیں ہرٹ کرنا کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں یہ سب پتہ چل جائے۔ تم کون ہو احمد؟ اس کی بات کاٹتی وہ پتھر کا مجسمہ پہلی مرتبہ بولا۔ احمد نے الجھ کر دکھا۔ مجھے تو لگتا ہے میں اپنے دوست سے پہلی مرتبہ مل رہی ہوں۔ احمد گردن چکا کر آسودگی سے مسکرایا۔ Who even are you؟ کیونکہ تم واقعی میں مجھ سے پہلی مرتبہ مل رہی ہو۔ آج سے پہلے میں نے کبھی تمہیں خود کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ شاہ نے اچکاتے آرام سے کہا۔ مجھے لگا تھا اگر تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا تو تم بور ہو جاؤ گی۔ تم مجھے فرشتہ سمجھتی تھی، میں ویسے ہی رہنا چاہتا تھا۔ مہرام گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس کا دعویٰ کہ وہ احمد جہاں زیب کے سب سے زیادہ قریب تھی غلط ثابت ہو گیا۔ پتہ ہے احمد، تھوڑی دیر بعد آہستہ سے کہا، مجھے دکھ نہیں کہ تم نے بازل کے ساتھ جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چہرہ اٹھا کر ساتھ موجود مرد کو دیکھا۔ اس سارے میں مجھے تم نے پھنسایا۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ تم نے مجھ سے چھپایا۔ بے بسی سے اس کی بات کاٹی۔ بس تم مجھ سے نفرت مت کرنا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں سب کو ٹھیک بھی کر دوں گا۔ اس نے تم پر زور دیا۔ مہرام نے تلخی سے سر جھٹکا اور ساتھ اپنا پرس اٹھا کر کندھے پہ لٹکا لیا۔ تم نے میرا نقصان نہیں کیا جو میں تم سے نفرت کروں گی۔ تم نے دانی کو ایکسپلوئٹ کیا ہے، ان سے معافی مانگو۔ احمد جہاں زیب بس اسے بے بسی سے دور جاگتا دیکھتا رہا۔ وہ واقعی میں بہت کچھ پیچھے چھوڑے جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ جب اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھے گی تو بہت روئے گی، مگر اگر حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ قبولیت، کیونکہ آخر میں انسان جو بھی کر لے حقیقت اپنا چہرہ نہیں بدلتی، بس ایکسیپٹنس۔ اس نے غم کے آخری مرحلے کو بھی سر کر لیا تھا۔ انسان آگے بڑھ جاتا ہے، بہت سے احساسات کو پیچھے چھوڑ کر، بہت سے نئے انکشافات کے ساتھ۔ اس پر بھی ایک نیا انکشاف ہوا تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا انسان بس انسان ہی ہوتے ہیں، ان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے، نہ انہیں کوئی دیو سمجھ کر ڈرنا چاہیے، نہ کوئی فرشتہ سمجھ کر انحصار کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔